امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں دو باتوں پر بہت زیادہ زور دیا جس کی وجہ سے ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں کامیابی ملی۔ چنانچہ ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف زبان درازی اور نفرت پھیلانے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ امریکی عوام کے ذہنوں میں مسلمان دشمنی کے جذبات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنا ابارا کہ وہ الیکشن سے قبل مسلمانوں کو امریکہ سے نکال باہر کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسرا اہم ایشو جس نے ٹرمپ جیسے مخبوط الحواس شخص کو امریکی صدر بنانے کے لیے امریکی عوام کو آمادہ کیا، وہ امریکی معیشت کی بحالی کا وعدہ تھا۔ ٹرمپ نے ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے طور پر امریکیوں سے وعدہ کیا کہ وہ اقتدار میں آ کر امریکی معیشت کو بلندیوں تک پہنچائے گا۔ امریکہ کا پیسہ دنیا میں جہاں کہیں بے جا خرچ ہو رہا ہے اسے صرف امریکی عوام پر خرچ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں ٹرمپ نے خصوصی طور پر پاکستان کو نشانے پر رکھا اور سال 2018 کی پہلی ٹویٹ پاکستان سے $33 بلین واپس لینے کے حوالے سے کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے ان سے خطیر رقم لے کر وعدے پورے نہیں کیے۔ دیکھا جائے تو USAID کی مد میں ملنے والی یہ امریکی فنڈنگ پاکستان کی قربانیوں کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کی برابر تھی، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو دہشت گردی کے نام پر مسلط کردہ اس امریکی جنگ میں 10 کھرب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ہزاروں فوجی نوجوانوں سمیت 70,000 کے قریب جانیں قربان کرنا پڑی۔ پاکستان کی طرح افغانستان میں امریکی سرمائے کی روک تھام کے لیے بھی ٹرمپ نے اعلانات کیے، لیکن امریکہ کو افغانستان کی جنگ میں جانی نقصان کے ساتھ ساتھ بے پناہ معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑا، جس کا اعتراف امریکی کانگریس نے بھی کیا۔ امریکی حکام کی جانب سے کانگریس کو پیش کردہ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ امریکہ نے گزشتہ 16 برس میں افغانستان میں $70 ارب ضائع کر دیے ہیں، جبکہ امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز کو بھی طالبان کے خلاف جنگ پر مکمل طور پر آمادہ نہیں کر سکا۔ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق افغانستان کی بحالی پر مأمور امریکہ کے خصوصی انسپکٹر جنرل سیگار نے اپنی پیش کردہ رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ افغانستان کی بری فورسز اب فضائی مدد چاہتی ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ طالبان کو شکست دینے کے لیے افغان ایئر فورس کا ہونا ضروری ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں امریکہ اپنے اصل اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2002 کے بعد سے ANDSF پر امریکی حکومت کے $70 ارب کی سیکورٹی امداد خرچ کرنے، ان کی تربیت، مشاورت اور معاونت کرنے کے باوجود افغان فورسز اپنی ہی قوم کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ اس طرح امریکہ نے افغانستان میں $70 ارب ضائع کر دیے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں بآسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی جنگ میں سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ نہیں ملا۔ امریکہ کے پاس اب بھی وقت ہے، وہ افغانستان سے نکل جائے تاکہ افغانستان میں امن آ سکے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔